الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس خالق کائنات کی تعریف ہے جس خالق کائنات نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جس خالق کائنات نے ہمیں ایسے برکت والے مہینے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ رب ذوالجلال جسے پسند کرتے ہیں اسے یہ رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی سعادت خوش نصیبی ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو اس مہینہ میں یہ زندگی دی ہے، اس سے برکتیں اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ جس طرح 2 صحابی تھے، ایک صحابی شہید ہوئے، دوسرا ساتھی اس کا دوست کچھ عرصہ بعد میں فوت ہوا۔ فوت ہونے والے کے لیے کسی نے مجلس میں بیٹھے دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھی اس کے دوست شہید کے ساتھ ملا دینا، اس کے برابر درجہ دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا بھائی یہ لفظ نہ کہو، وہ پہلے فوت ہوا ہے، اس کے بعد اس نے کتنے عمل کیے ہیں، جتنا زندگی کا عرصہ اس نے بعد میں گزارا ہے اس میں اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں، یہ تو اس سے آگے نکل گیا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ عمر کو بڑھاتے ہیں اور وہ عمر نیکی پر گزرتی ہے، اس میں یہ برکت والے مہینوں سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، اتنا اس کا درجہ اور اونچا ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دے دی ہے۔ اسی لیے نیک لوگ آئندہ رمضان کے آنے کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میری زندگی کو ذرا لمبا کر دینا، میں آئندہ رمضان سے بھی فیضیاب ہو سکوں۔ جب رمضان گزر جاتا تو پھر کتنا عرصہ یہ دعا مانگتے رہتے کہ یا اللہ ہم سے یہ قبول کر لینا، ہم نے یہ مہینہ برکت والا گزارا تھا، اس سے
کہیں ہماری کسی غلطی کی وجہ سے اجر سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس کی قبولیت کے لیے پھر دعائیں کرنا کہ یا اللہ یہ نیکی ہم سے قبول بھی کر لینا۔ تو بھائیو، اسی مناسبت سے آج کے خطبہ میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کے کچھ فضائل اور احکام بیان کرنا مقصد ہے کہ یہ اعتکاف یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس مہینے کا خلاصہ، اس مہینے کا نچوڑ، نیکیاں جمع کرنے کا سب سے آخری ٹائم اور سب سے افضل ٹائم یہ اعتکاف، اور اعتکاف میں بھی سب سے خصوصی ٹائم لیلۃ القدر ہے کہ یہ آخری دھاکہ، اس میں سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی محنت کی بنیاد پر لیلۃ القدر ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رمضان کا مقصد، رمضان کا دل، رمضان کی روح یہ اعتکاف ہے۔ پورے رمضان کا روح، دل، خلاصہ، مقصد، یہ سارا نچوڑ اعتکاف ہے کہ جس میں خلوت اختیار کر کے، گوشہ نشینی اختیار کر کے، دنیا کی تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق سے ہر قسم کی مشغولیت کو چھوڑ دینا، مکمل علیحدگی اختیار کرنا اور اس میں ہر قسم کا پرہیز کرنا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم اعتکاف بیٹھتے ہو تو پھر بیویوں سے تعلق والی بات ذہن سے نکال دو، کیونکہ اب تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے اسپیشل آئے ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال اب دوبارہ آنا بھی نہیں چاہیے، صرف اللہ کا خیال آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ بھائی اصل میں ہمارے اہل حدیث ہم بھائی کچھ تھوڑی سی مسئلے میں سمجھانے کے لیے گنجائش دیتے ہیں، اور بھائی حد سے بڑھ کر اس سے گنجائش لے لیتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد سمجھنا چاہیے یار، ایسے اعتکاف کو ضائع نہ کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ اعتکاف میں دل میں ایک سوچ و فکر اور ایک غم کہ حب الہی میں، حب الہی کے مختلف طریقوں سے حب الہی کو اپنانے کے لیے مختلف انداز میں محنت کرنا کہ میرے دل میں صحیح سچی محبت پیدا ہو جائے۔ کبھی اللہ کا ذکر کرے، کبھی اللہ کی عبادت کرے، کبھی قرآن پڑھے، کہ کسی نہ کسی طریقہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کبھی کوئی طریقہ شروع کر لیا، کبھی کوئی طریقہ شروع کر لیا، کہ کسی طریقہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو ہی جائے گا نا۔ اپنے رب کو منانے کے لیے یہ 10 دن رات محنت کرنا۔ جس طرح عموماً کہا جاتا ہے کہ ڈرائیوروں کا جاگنے کا بڑا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ 2 3 دن جاگ لیتے ہیں۔ مولانا ابراہیم نے یہ قصوری، ان کا جاگنے کا اس نے پرکھسٹ کی تھی
کہ اگر مجھے ایک ہفتہ جاگنا پڑے میں نہ سوؤں تو اس نے یہ بھی تجربہ کیا تھا، اس کی پریکٹس کی تھی۔ اب دل کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے، غلطیاں معاف فرمائے، لیکن یہ ایک نیکی کے لیے محنت کرنا، تجربے کرنا کہ اگر مجھے ایک دہاقہ جاگنا بھی پڑے، دن رات محنت کروں، معمولی سا لیٹوں، جس طرح علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ گھنٹہ ڈیڑھ ان کا آرام کا ٹائم ہوتا تھا، باقی وہ جاگتے تھے، پڑھتے تھے، تہجد پڑھی، قرآن پڑھا، جماعت کے لیے نکلے، کتابیں لکھ رہے ہیں، آرام بہت تھوڑا ہوتا تھا۔ مدینہ یونیورسٹی کے ہمارے ایک استاذ تھے، وہ کہتے تھے کہ اس عمر میں 3 گھنٹے تمہیں آرام کے لیے مل جائیں تو 24 گھنٹے سے اس عمر میں 3 گھنٹے کافی ہوتے ہیں۔ پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی نیند کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا تھا، باقی مطالعے پہ لگے رہتے تھے۔ کہ یہ اصل میں اعتکاف میں بیٹھنے والے بھائی ہے، سب کے لیے بات ہے، سب کو سمجھا رہا ہوں، لیکن اعتکاف والوں کے لیے یہ خصوصی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں اس محنت کرنے کے لیے وہ آئے ہیں۔ اب وہ اللہ کے گھر میں اسپیشل آنے والے بھی تو یہاں آ کر سوئے نہ رہے نا، وہ سونے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ اکبر، کہ کوشش کرنا مختلف انداز میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دوست بنا لے۔ بھی آپ کسی سے دوستی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو دوست بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کہ میرا یہ دوست بن جائے۔ تو رب ذوالجلال اس شان کبریائی کے کیا ہے، اس مالک کو دوست بنانا جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ ایک وزیر اعظم سے دوستی کے لیے، وزیر داخلہ سے دوستی کے لیے، MNA سے دوستی کے لیے آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کی دعوت کرتے ہیں، کبھی اس کے ڈیرے پہ جاتے ہیں، کبھی کوئی ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہیں کہ کس طرح یہ خوش ہوگا، دوسری پارٹیوں کے خلاف کیچڑ اچھالا، اس کو پمپ کیا کہ کسی بات پہ تو راضی ہوگا ہی نا۔ کیا اس خالق کے کائنات کو راضی کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ میرا مالک کیسے راضی ہوگا؟ میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عموماً کہتے تھے، اللہ اسی تیرے غلام، اللہ اسی تیرے غلام، اللہ اسی تیرے غلام۔ ایک طالب علم نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں، اللہ اسی تیرے غلام۔ میں اللہ کے بندے، ہم تو کہتے رہیں گے، کبھی تو میرا رب کہے گا نا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تو اس سے خوش ہو گیا ہوں۔ ایک دفعہ بھی میرا رب کہہ دے میری زندگی کامیاب ہو گئی، کبھی تو وہ کہے گا نا۔ کہ اپنے رب کو منانے کے لیے اعتکاف میں رٹا لگانا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یا اللہ تیرا بندہ ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، یا اللہ بڑا عاجز ہوں، یا اللہ تیرے حکموں پہ چلنے والا ہوں، تیرے سب فیصلوں کو مانتا ہوں، یا اللہ میں تیرے کسی فیصلے پہ ناراض نہیں ہوتا۔ ایسے الفاظ بار بار کہہ کر اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرنا کہ میں اپنے رب کی حمد و ثنا تعریفیں بار بار کروں گا، کبھی تو کسی لفظ پہ آ کر میرا رب کبھی تو مجھ سے راضی ہو ہی جائے گا نا، کبھی تو مجھ سے میری حاضری کو قبول کر ہی لے گا نا۔ اللہ اکبر۔ ہماری عادت ہوتی ہے دوست احباب میں بیٹھ کر باتیں کرنا، فارغ ہیں تو کوئی گیم کھیلنا شروع کر دینا، یا اور کچھ بھی نہیں، موبائل پہ کوئی دیکھنا شروع کر دینا، ٹی وی پہ کوئی دیکھنا شروع کر دینا۔ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ اپنے آپ میں اکیلے وحشت محسوس ہوتی ہے، دل نہیں لگتا، تو دل لگانے کے لیے ہم کسی ڈرامے میں، دوستوں سے باتوں میں، کسی نہ کسی جگہ پہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ میرا دل لگ جائے۔
اعتکاف والا یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ کہ اس نے یہ چیز چھوڑنی ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں ساتھ والے سے باتیں شروع کر دوں، کہ ساتھ والے خیمے میں داخل ہو جانا، اور یار فلانی گل کیویں ہوئی سی، فلانا کیویں واقعہ سی، فلانے نے کی کیا سی۔ اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اعتکاف والے کو تو یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے سے مصروف ہونا، اعتکاف والے کے دل میں تو یہ خیال آنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ کہ اس کے دل میں انست محبت اللہ کی ہے، دنیا سے کسی چیز کی انست اس کے دل میں نہیں ہے۔ اپنے رب کی محبت کو خالص کرنے کے لیے وہ یہاں پہنچے ہیں، تو یہاں آ کر بھی رب سے بات کرنے کو دل نہ چاہے، لوگوں سے باتیں کرتا رہے، تو پھر رب ذوالجلال ریجیکٹ کر دیں گے۔ جب بھی تو ہمارے کارنوں سے ریجیکٹ ہے، تو یہاں باتیں کرنے ہی آیا، ہمارے لیے نہیں آیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سجدے والی جگہ پر دیکھنے کا کیوں حکم ہوتا ہے؟ مصلی سادہ ہو، پھولوں والا نہ ہو، کیوں حکم ہے؟ کہ ذہن میں سوچ ایک ہو، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، نہ پھولوں کا خیال آئے، نہ کسی اور خیال میں خیال کی طرف بات جائے، کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ اسی لیے نماز میں آنکھ پھینک کر تھوڑا سا آنکھ ٹیڑھی کر کے ادھر ادھر دیکھنا یہ بالکل منع ہے۔ نہ ہوا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، تھوڑی سی آنکھ پھیر کر ادھر دیکھ لیا، سجدے والی جگہ سے نظر پھر گئی، میں شیطان نے جپٹا مارا، نماز خراب کر دی، ضائع ہو گئی۔ کہ اس نے جو نماز کا مین مقصد تھا، ٹارگٹ تھا، رب سے ڈائریکٹ کال ملائی رکھنا، وہ کال کٹ گئی ہے۔ اب وہ کال کٹ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، اب وہ بات نہیں بنے گی۔ ایسے ہی اعتکاف والا بھائی رب سے کال ملانے کے لیے بیٹھا ہے، تو تھوڑے سے دو لفظ پڑھ کر انگلی کال کی ملا کر آپ دوسرے سے باتیں شروع کر دے، رب ذوالجلال اس کی طرف متوجہ ہوں، ادھر بات ہی نہ کرے، تو کیا رب ذوالجلال ناراض نہیں ہوں گے کہ بار بار مجھے کال دے رہا ہے، آگے بات ہی نہیں کرتا، آگے کسی اور سے باتیں شروع کر دیتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال ناراض نہیں ہوں گے کہ یہ اعتکاف کے لیے آیا ہے یا مذاق کرنے کے لیے آیا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی بار بار کال کرے، آگے بات نہ کرے، میں کتنا غصہ چڑھتا ہے کہ تو میرا عجیب مذاق بنایا ہے بھائی، تو کہ مجھے سمجھ نہ بھی، بار بار کال کر گل کو کردا نہیں تو، ہم کتنے غصے میں باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا رب یہ ہمیں کہہ دے تو پھر کیا بنے گا؟ کہ یہ معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ اس میں ہمارے تصور میں ایک بات ہونی چاہیے، دنیا میں انست کے لیے میں مجلسیں تلاش کرتا ہوں، لیکن میں نے دنیا میں پرکھسٹ کرنی ہے کہ میری انست صرف میرے رب سے ہو، کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ ہو، صرف رب سے میری سچی محبت ہو، تاکہ قبر میں جا کر جب یہ وحشت ہوگی، میں اکیلا ہوں گا، تو اس وقت مجھ سے باتیں کرنے والا کون ہوگا؟ دنیا میں تو میں لوگوں سے باتیں کر کے خوش ہو جاتا ہوں، قبر میں میرے ساتھ انست کرنے والا کون ہوگا؟ اگر آج دنیا میں اللہ کی سچی محبت ہے، سچی محبت سے اپنے رب کو تو یاد کر رہا ہے، تو پھر قبر میں بھی رب ذوالجلال تو اسے باتیں کرنے کے لیے قرآن کو بھیج دیں گے، تیرے لیے حوریں آ جائیں گی، تیرے لیے اللہ کے فرشتے آ جائیں گے، پھر تیری انست کے لیے قبر میں جنت کی رونق لگ جائے گی۔ لیکن یہ شان تو نے خود بنانی ہے۔ آج اعتکاف اور رمضان کا مقصد سمجھ کر تو یہ محنت کرے گا، تو پھر رب ذوالجلال تجھے یہ شان قبر میں عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ مولانا نیک محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جنت کا پھل کھایا ہے دنیا میں،
کہ قبر کشائی کرنے والے قبر کھود رہے تھے، تو قبر کھودتے ہوئے آگے قبر نکل آئی۔ قبر میں ایک چھوٹی سی بیل ہے، اس کو 2 پھل لگے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں پھل انہوں نے توڑے، پھر ان کو بلایا گیا، مولوی صاحب آئے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کر کے پھر اس کو پکڑا، دونوں پھل توڑ کر ایک کو چھوٹا چھوٹا کر کے قبر والے جتنے تھے سب کو کھلایا۔ سب کہتے ہیں کہ جو اس پھل میں لذت آئی ہے دنیا میں کبھی یہ لذت نہیں دیکھی۔ دوسرا پھل اپنی چادر میں باندھ لیا کہ مسجد میں جا کر نمازیوں کو تھوڑا تھوڑا چکھائیں گے۔ مسجد میں گئے، جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے غائب کر دیا۔ مسجد میں اللہ نے نصیب نہیں کیا، وہ جنہوں نے قبر پہ چکھ لیا وہ چکھ لیا۔ دیکھو کہ وہ اللہ کا نیک بندہ وہ کتنا نیک ہوگا، جس کی قبر سے اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا ہے، وہ کتنا نیک ہوگا۔ اس کے دل میں اپنے رب کی کتنی محبت ہوگی جسے رب ذوالجلال نے ایسے دکھا دیا ہے۔ دنیا کے کھانے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی محفلیں اپنے رب کے لیے چھوڑ دے۔ ایک محفل اپنے رب کی یہ اپنا لے کہ میرے لیے میرے رب کی محفل کافی ہے۔ جس سے رب سے ہم کلام ہونا نصیب ہو جائے، اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ اعتکاف والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ فرض تو سب نے پڑھنے ہی ہے کہ لا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ یہ حدیث ہے نا کہ جامع مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جامع کہتے ہیں جس میں 5 ٹائم کی جماعت ہوتی ہو، اسے جامع کہا جاتا ہے۔ جامع کا لفظ کیوں ہے؟ کہ ہر ایک پر نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے، لیکن جو اعتکاف کے لیے آیا ہے اس کے بارے میں تو اب تصور نہیں ہو سکتا کہ اس کی نماز جماعت سے رہ جائے۔ اس کے لیے جامع کا لفظ زیادہ فرض ہو گیا کہ اگر اعتکاف کے لیے آیا ہے تو یہ نماز اس کی جماعت سے مس نہیں ہو سکتی۔ کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے سویا ہوا ہے، سارے لوگ آ کر وضو کر رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، وضو کے لیے نکل گیا ہے، نماز کی 1 رکعت رہ گئی، 2 رہ گئی۔ جو اعتکاف جامع مسجد میں جو اعتکاف بیٹھنے کا مقصد تھا اس نے فوت کر لیا کہ مقصد اس کا پورا ہوا ہی نہیں ہے۔ کہ جماعت سے قبل وضو کر کے اذان سے پہلے مسجد میں وضو کر کے موجود ہو، اذان کے بعد وضو کرنے نہ جائے، پہلے سے اس نے وضو کیا ہوا ہو، تاکہ وضو کے 2 نفل پڑھے، سنتیں ادا کرے، فرضی نماز کے بعد فوراً اٹھ کر سنتے نہ پڑھے۔ جتنی زیادہ دیر اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، کیونکہ جتنی زیادہ دیر وہ اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحمت کر۔ اب اس نے تو کہیں جانا بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، کام تو اس کو ہے نہیں، تو پھر وہ کیوں جلدی کر رہا ہے؟ اپنی جگہ پہ بیٹھا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، بعد میں آرام کے ساتھ سنتیں ادا کرے۔ ہمارے استاذ حافظ ذکاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا مغرب کی نماز پہ خصوصاً اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پر اللہ کا ذکر اتنا کرتے تھے کہ سب صحابہ سنتے ادا کر کے چلے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مصلی پہ بیٹھے ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہی طریقہ آپ کا صبح کی نماز پہ بھی تھا کہ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو بھائی اعتکاف والے کو تو کام بھی نہیں ہے،
ایک اور نیکی کہ حدیث میں ہے صبح کی نماز سے لے کر نماز والی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ سورج طلوع ہونے کا جو ٹائم اوپر لکھا ہے، اس ٹائم سے آدھا گھنٹہ بعد اشراق کا ٹائم عموماً غلط لکھا ہوتا ہے۔ جو طلوع آفتاب کا ٹائم اوپر لکھا ہے، اس سے آدھا گھنٹہ بعد اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اشراق کے 2 نفل پڑھ کر پھر اٹھے تو اس کو 2 حجوں کا ثواب ہے ایک روایت میں، اور ایک روایت میں حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اب اعتکاف والے بھائی کو تو کوئی کام نہیں ہے، اس کو ڈیلی جو دن ہے اس کو ڈیلی یہ محنت کرنی چاہیے۔ باقی بھی سب بھائی کوئی کام ہے تو اٹھیں، وگرنہ جو چند دن ہمارے پاس مہمان دن باقی ہیں، ان دنوں میں ہم سب صبح کی نماز کے بعد اذکار کرنے ہیں یا قرآن پڑھنا ہے، قرآن پاک پہلے ہی قریب رکھ لیں تاکہ اٹھنا نہ پڑے۔ جگہ سے ہل گئے تو ثواب نہیں ملے گا، کسی سے بات کر لی تو ثواب نہیں ملے گا۔ اپنی جگہ پہ رہنا ہے، جگہ سے ہلنا نہیں ہے، اشراق پڑھ کر اٹھنا ہے، تو پھر حج اور عمرے کا ثواب ملنا ہے یا 2 حجوں کا ثواب ملنا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ اعتکاف میں ہم ایسی نیکیاں جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ایسی نیکیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض بھائی بیان کر دیتے ہیں کہ اشراق، چاشت، اوابین یہ ساری ایک ہی نماز ہے۔ یہ ایک نہیں ہے، یہ الگ الگ ہیں۔ اشراق کے نفل 2 ہیں، چاشت کے ضحیٰ کے 4 ہیں، اوابین کے 8 ہیں۔ ساری نمازوں کا ٹائم بھی الگ ہے، ان کی رکعات بھی الگ ہیں۔ اوابین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حین ترمض الفصال، جب اونٹنی کا بچہ باہر ریت پہ جائے تو اس کے پاؤں کو ریت گرم لگے تو اسے اس وقت سمجھو کہ اوابین کا ٹائم ہو گیا۔ گرمی کے موسم میں تقریباً 10 بجے ریت فل گرم ہو جاتی ہے تو یہ اوابین کا ٹائم وہ ہوتا ہے۔ جو اشراق کے 2 نفل ہیں ان کے بارے میں جو میں نے حدیث بیان کی ہے کہ جس سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، جب سورج طلوع ہو جائے صحیح طرح تو اس وقت نفل ادا کرنا، یہ اشراق ہے۔ اب ضحیٰ کے بارے میں حدیث الگ ہے کہ جب دن شروع ہوتا ہے تو ہر آدمی پر 360 جوڑوں کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی 4 رکعات 2 کر کے 4 رکعات پڑھے تو اس کے سارے جسم کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اور سارا دن رب ذوالجلال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں نمازوں کے الفاظ بھی الگ ہیں، اجر بھی الگ ہے، اور اس کا ٹائم بھی الگ ہے۔ اب اشراق والے بھائی اب اعتکاف والے بھائی کو اشراق، چاشت اور اوابین کا خیال رکھنا کہ وہ تو نیکیوں کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اسی کی خاطر وہ آئے ہیں، اس لیے وہ ساری نمازوں کا خیال رکھے۔ باقی بھی سب فارغ بھائی ان نفلی عبادات کے لیے کوشش کریں۔ ایسے ہی نماز سے قبل وضو کے نفل پڑھے ہیں، باہر سے آئے ہیں تو مسجد کے تحیۃ المسجد پڑھ لیے، جب مسجد اور وضو کے دونوں اکٹھے بھی ادا ہو جاتے ہیں، ایک ہی نیت سے دونوں ادا ہو جاتے ہیں۔ پھر سنتیں ادا کی ہیں، پھر ظہر کے بعد 4 سنتیں حدیث سے ثابت ہیں، 2 کر کے 4 سنتیں پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے اب اس مہینہ میں اور ان ایام میں تو خاص کر اہتمام ہونا چاہیے کہ باقی دنوں میں بے شک آپ 10 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن ان دنوں میں خاص کر 12 رکعتیں شروع کرتے ہیں۔ ظہر کے ٹائم کی 12 رکعات شروع کر دیں۔ ایسے ہی عصر کی نماز کے لیے جو عصر سے پہلے 4 نوافل 4 سنتیں پڑھتا ہے 2 کر کے، اس کا محل جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بکرۃ و اصیلا، 2 ٹائم پہ اللہ کا ذکر کرنے کا زیادہ حکم ہے۔ بکرتاً کا ٹائم سورج کے طلوع ہونے سے یعنی نماز اشراق تک ہوتا ہے،
اصیل کا لفظ عصر سے لے کر غروب شمس تک یہ اصیلہ اسے کہا جاتا ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھی ہے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے یا چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، شام تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، باتیں زیادہ نہیں کرنی۔ یہ ٹائم اتنا مبارک ہے کہ یہ تمام انبیاء کے لیے ان دو اوقات میں نماز ضروری، ہر نبی کی نماز تھی۔ باقی ٹائموں میں کسی نبی کی ہے، کسی کی نہیں ہے، لیکن ان دو ٹائموں پہ تمام انبیاء کا ذکر، تمام انبیاء کی عبادت ان دو ٹائموں پہ لازمی ہے۔ اسی لیے عصر کی نماز رہ جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کأنما وطر اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کا مال، اہل و عیال، ہر چیز تباہ ہو گئی، کہ یہ اتنا خاص ٹائم ہے ذکر کا کہ اس ٹائم کی عبادت اگر محروم ہو جائے تو گویا کہ اس کا مال، اولاد، گھر بار، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اسی سے سمجھیں کہ یہ ٹائم کتنا اہم ہے۔ ہم عموماً ایسے ٹائم کی قدر نہیں کرتے، پھرنے میں، گھومنے میں، کھیل میں یہ ٹائم گزار دیتے ہیں کہ یہ کھیلنے کا ٹائم ہے۔ اللہ نے ذکر کا ٹائم بنایا ہے، ہم نے اس کو کھیل کا بنا لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے سنتیں ادا کی ہیں، ابھی تکبیر ہونے والی ہے، تکبیر میں ٹائم موجود ہے، تو حدیث میں ہے کہ اذان اور تکبیر اس کے درمیانی وقفہ میں یہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو دعا کریں گے قبول ہو جائے گی۔ اب اعتکاف والا بھائی تو اسی لیے بیٹھا تھا کہ وہ قربت کی راہیں تلاش کر رہا تھا کہ اللہ کے قرب کی راہ کون کون سی مجھے مل جائے گی۔ قربت کی راہوں میں یہ بھی ہے کہ اپنے اس وقت کو غنیمت جانو، سنتیں ادا کی ہیں، جو باقی ٹائم مل گیا ہے اللہ کے ذکر میں شروع ہو جاؤ، کوئی نہ کوئی ذکر پڑھنا شروع کر دو تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور بڑھتی جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کبھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کبھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کوئی نہ کوئی ایسا ذکر، یہ ایک اپنے آپ کو مصروف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تھک گئے ہیں، اب قرآن کریم کو سائڈ پہ رکھیں، تسبیح پکڑ لیں، ذکر شروع کر دیں۔ ذکر کیا ہے، اب آپ کا نفل پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نوافل کا ٹائم ہے، نفلوں میں کھڑے ہو جائیں۔ تھک گئے ہیں، تھوڑا سا لیٹیں، پھر تسبیح پکڑ لیں کہ ایک چیز چھوڑی دوسری میں مصروف ہو جائیں، تاکہ اللہ کی عبادت میں مصروف بھی رہیں، وقت ضائع بھی نہ ہو، اور ہمارا تمام ٹائم جس مقصد کے لیے آئے تھے اسی پہ گزرے، وقت ضائع نہ ہو۔ ہمارے ہاں مساجد میں جہاں سب سے زیادہ بڑا اعتکاف ہوتا ہے، جامع بڑے بڑے اعتکاف، ان جگہوں میں میں نے عموماً سنا ہے کہ وہاں پہ درس زیادہ ہوتے ہیں، کہیں ترجمے کا درس ہو رہا ہے، کہیں مسائل کے درس ہو رہے ہیں، کہ اعتکاف والے بھائی سارا دن جلسے ہی سنتے رہتے ہیں۔ بھائی درس سنانے کے لیے رمضان کے بعد اعتکاف دوبارہ کروا لینا، اس میں درس سنا لینا۔ یہ پریکٹیکل کا مہینہ ہے، یہ اصول یاد کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رٹا لگانے کے، یہ آخری اشرا رٹا لگانے کے دن نہیں ہوتے، اس میں پریکٹیکل ہے، اس میں پریکٹیکل کرنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں مسجد میں بڑا اعتکاف ہو رہا ہے، ابھی بڑے بڑے علماء بلائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے، ایک عالم جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آ گیا، کہ لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء بلا لیے۔ یہاں مقصد ہے پریکٹیکل عبادت، اللہ سے لو لگانے کا طریقہ۔ اللہ سے لو لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں سمجھا کر پھر پریکٹیکل کھڑے کرتے ہیں، پھر ان کو کھڑے کرو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دو،
کہ اب سونے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کی عبادت کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، شد مئزرہ، آپ اپنی تہمت کو کس کر باندھ لیتے، جس طرح ہماری زبان کا لگوٹا کر لے بھائی، کوئی اہم کام ہے بھائی لگوٹا چنگی طرح کر لے۔ لگوٹا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح طرح تیار ہو جا، کہ آپ آخری دھاکے کا اعتکاف کرنے کے لیے شد مئزرہ، تہمت مضبوط کر کے باندھ لیتے، جس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے بار بار کپڑے سیدھے کرنا، بار بار کھجلی کرنا، یہ بھی غافل کر دیتا ہے۔ ایک ہی دفعہ پورا صحیح طرح تو متوجہ ہو کر کھڑے ہو، اچھے سے صابن سے صحیح طرح نہا لیں تاکہ کھجلی نہ ہو، آرام سے نماز سکون سے ادا کریں، کہ اللہ کی عبادت کے لیے توجہ اتنی ہونی چاہیے کہ اپنے جسم کی خارش کی طرف بھی توجہ نہ جائے، اتنی زیادہ توجہ اللہ کی عبادت کی طرف ہو۔ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، کہ رات ساری، احیا لیلہ کی ساری رات بیداری میں گزرتی، اور گھر والوں کو سب کو اٹھا دیتے کہ کسی کو، گھر والوں کو بھی کسی کو سونے نہیں دینا، سارے گھر والوں کو اٹھا دیتے کہ اب سونے کے دن نہیں ہے، یہ جاگنے کے دن ہے، سونے کے دن گزر گئے، یہ جاگنے کے دن ہے۔ لیکن ہمارے دن کو بھی نیند، رات کو بھی نیند، اعتکاف میں بھی نیند، باہر بھی نیند۔ یہاں اعتکاف کا مقصد ہے کہ رات کو آنکھ نہیں لگانی، صبح چاشت پڑھ کر پھر کچھ دیر آرام کر لیں، لیکن رات کو آنکھ نہیں لگانی۔ رات کو رب کو راضی کرنے کے لیے خصوصی ٹائم ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ لیلۃ القدر کا۔ لیلۃ کا لفظ سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے، یہ سارا حصہ لیلۃ کہلاتا ہے۔ قدر، قدر، یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، جس کا معنی قضاء، فیصلہ، حکم، یہ بھی اس لفظ کا معنی ہے۔ اس کا معنی تدبیر کرنا بھی ہے۔ اقدرہ لامر، اقدرہ لامر، میں فلاں کام کے لیے تدبیر کر رہا ہوں، پروگرام بنا رہا ہوں۔ اس کا معنی تنگ کرنا، کسی چیز کو تنگ کر دینا، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ یونس علیہ السلام ایسے بھاگے تھے کہ ہم ان کے وسائل کو تنگ کر کے پکڑ نہیں سکیں گے۔ کیا ان کے ذہن میں یہ خیال تھا اس لیے نکلے ہیں؟ اس کا معنی رفعت اور شان کی بلندی، کمال تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی بلندی کا لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ رب کی شان کیا ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر کو لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا۔ کہ قدر ان کا معنی برکت بھی ہے، قدر ان کا معنی شان اور عظمت بھی ہے، قدر ان کا معنی تنگی کرنا بھی ہے، کہ قدر ان کے یہ سارے معانی ہیں، اور لیلۃ القدر کے لفظ میں یہ سارے شامل ہیں۔ کہ لیلۃ القدر کا معنی قضاء اور حکم کرنا، کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکم کرنے کی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام معاملات کے لیے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ قضاء اور قدر فیصلوں کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا معنی تنگی کرنا، تنگ ہونا، یہ معنی بھی اس لفظ میں داخل ہے۔ حسن درجہ کی روایت ہے
کہ اس رات میں اللہ کے رحمت والے فرشتے اتنے زیادہ اترتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل یہ باب تفاعل ہے جس میں تکلف اور گروہ در گروہ بار بار ہونا، حصوں میں ہونا، قسط وائز ہونا، یہ تنزل کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مغرب کی نماز سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک گروہ در گروہ مسلسل اتر رہے ہیں۔ مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے کہ اللہ کی رحمت والے فرشتے ساری رات مسلسل اتر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے زمین کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنی رحمت، اسی لیے وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے رب کی شان سمجھی نہیں ہے، اللہ کی شان کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حسن درجہ کی یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس رات میں اتنے زیادہ اترتے ہیں کہ کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اتنے زیادہ اللہ کے فرشتے اس رات کو اترتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اتنے جوش میں آ جاتی ہے، اتنی رحمت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے نازل ہونے والی رات ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں یہ وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ باسمک الذی خلق۔ اس پہلی وحی کی برکت ہے لوگ جشن مناتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں جشن کیا ہوتا ہے۔ حقیقی جشن یہ ہے جس کو رب نے ہم پر واجب کر دیا ہے کہ اپنے نبی کی محبت میں، پہلی وحی کے نازل ہونے کی محبت میں ساری رات عبادت میں لگا رہے، ساری رات ذکر میں مصروف رہے۔ جس طرح تیرے نبی ساری رات عبادت میں مصروف رہتے تھے، ایسے تو بھی اس رات میں اللہ کی عبادت کو مسلسل جاری کر دے۔ افطاری کا ٹائم ہے، اتنی کھلی افطاری کروا دے۔ جس طرح حرم میں دیکھتے ہو کہ ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے، صدقہ خیرات اتنا ہو جائے کہ ریح المرسلہ، جس طرح آندھی ہر چیز کو اڑا لے جاتی ہے، میرے پیارے نبی ایسے ہی خرچ کرتے تھے ان دنوں میں۔ تو بھی اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں بہانا شروع کر دے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر میرے رب کی رحمت آج جوش میں ہے تو بھی صدقہ خیرات اور ذکر اذکار کو ایسے جوش میں ادا کر کہ تو اپنی رب کی رحمت سے جھولیاں بھر کر گھر میں جا۔ یہ موقع کبھی کبھار ہوتا ہے، روز روز یہ موقع نہیں ہوتے۔ یہ رحمت کا انداز، یہ فرشتوں کے اترنے کا انداز، یہ اتنی زیادہ برکت۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے ایک رات کی عبادت قبول ہو جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے کہ بچپن سے بڑھاپے تک ساری زندگی عبادت میں لگا رہے، اتنا ثواب اس کا نہیں ہے جتنا ثواب اس ایک رات میں ہے۔ کہ اگر یہ عبادت قبول ہو گئی تو جتنا ثواب اس کا ملنا ہے، وہ بچپن سے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اتنا وہ ثواب نہیں ہے جتنا اس ایک رات میں ہے۔ یہ رب کی رحمت کا جوش ہے، اس فیضان سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ فیضان کا ٹائم کبھی کبھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل ہوا، پھر اس کے ضرورت کے مطابق وہی تھوڑی تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام رب ذوالجلال کی طرف سے سب فیصلے ہوتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ تقدیر تو پہلے بھی لکھی جا چکی ہے، تقدیر کے بارے میں، فیصلوں کے بارے میں
یہ مختلف رپورٹیں لکھی جاتی ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہے جو ہماری پیدائش کے وقت سے لکھی گئی تھی، قلم کو کہا کن کہ جو اکتب ما کان و ما یکون، جو ہے جو ہوگا سب لکھ دے، ایک اس وقت قلم نے لکھا تھا۔ جف القلم، قلم اب خشک ہو چکی ہے، وہ اس قلم کی بات ہے۔ دوسرا ہے تقدیر عمری، کہ جس وقت چوتھے مہینہ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے روح ڈالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے، تو اس وقت بھی فرشتہ اس کی زندگی، اس کا رزق، وہ نیک ہے بد ہے، یہ ساری چیزیں فرشتہ لکھتا ہے۔ ایک تقدیر اس وقت، یہ چند باتیں اس وقت لکھی جاتی ہیں۔ ایک تقدیر یہ ہے سالانہ، یہ سالانہ تقدیر لیلۃ القدر میں ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ سالانہ رپورٹیں یہ اس رات میں طے ہوتی ہیں کہ سالانہ رپورٹ میں نیکوں میں شامل ہونے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے، لا یرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو دعا تبدیل کر دیتی ہے۔ تو اس رات میں اتنی عبادت کرنا کہ اگر پہلے گناہ گار بھی ہے تو رب ذوالجلال معاف کر کے آئندہ سے ولیوں میں شامل کر دیں۔ اپنی تقدیر بدلانے کے لیے، سال بھر آئندہ نیک بننے کے لیے، ملک کا ماحول تبدیل کرنے کے لیے، گھر کا ماحول تبدیل کرنے کے لیے اس رات میں اتنی زیادہ محنت کرنا کہ جو اس رات میں فیصلے ہوں گے، اس رات میں ہمارے حق میں فیصلہ اچھا ہو جائے۔ صبح پیپر ہو تو بچہ ساری رات کتنی محنت کرتا ہے کہ میرا صبح پیپر ہے۔ صبح پیپر ہو، بچہ ساری رات سویا رہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نکما بچہ، انہیں فکر ہی میں سویرے پیپر دینا۔ بھی اللہ کی رحمت اتنی زیادہ جوش میں ہو اور ہم سوئے رہیں، پھر لینا کیا ہے؟ اس رحمت کے جوش میں جھولیاں بھرنے کے لیے، اپنی تقدیر کے فیصلے کو بدلنے کے لیے اپنی تیاری دکھانی ہے، اپنی محنت دکھانی ہے کہ رب ذوالجلال ہماری محنت کو دیکھ کر فیصلے تبدیل کر دیں۔ ملک کے لیے جو بھی حکمران کر رہے ہیں، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، خاموش ہیں۔ اپنے رب سے شکوہ کرو، رب سے دعا کرو، یہ قدر والی رات میں اللہ سے خوب رو کر دعا کر دو، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے تو ملک کے حالات رب ذوالجلال خود بدل دیں گے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر دیں تو یہ حالات سارے خود بدلیں گے۔ ہم رمضان المبارک میں بھی اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں تو ملک کے حالات کیسے بدلیں گے؟ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں تقدیر کے فیصلے رپورٹ بیس پہ ہفتہ وائز دو دفعہ سوموار اور جمعرات کو کہ جو ہماری رپورٹ جاتی ہے اس کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک ڈیلی رپورٹیں عصر کی نماز پہ اور صبح کی نماز پہ ہماری رپورٹ جاتی ہے اور اس کے مطابق پھر آگے فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان اوقات کو، صبح کا ٹائم، عصر کا ٹائم، اس کو عبادت میں رکھنا کہ یہ ہماری رپورٹ جانی ہے، ہمارے حق میں فیصلہ اس رپورٹ کی بنیاد پر ہے۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے کہ میری رپورٹ جانی ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں گا، میرا رب راضی ہو جائے گا، آگے فیصلہ اس رضامندی کی حالت میں ہوگا۔ کہ رپورٹوں کے ٹائم پہ، تقدیر کے ٹائم پہ، فیصلے کے ٹائم پہ اپنی تیاری پیش کرنا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا اس کو قدر کی رات میں، ہم نے اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم نے اتارا۔ جس جگہ بھی انا کا لفظ آئے گا ہم نے اتارا، انا نحن نزلنا الذکر، وہاں پہ آگے والی بات کی اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں اتارا۔ لوگوں، بہت شان والی رات، عظمت والی رات، فیصلوں کی رات، اس رات کی قدر کر لو جو اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ جشن یہ نہیں کہ تم دنیا کے موج مستی شروع کر دو، جشن یہ ہے کہ عبادت کی بات ہے، عبادت میں مصروف رہنا، یہ جشن ہے۔
آئیے ہم اس بات کو سمجھیں۔ اللہ کے بندو، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کتاب لینے کے لیے گئے ہیں، مہینے کا فیصلہ تھا، مہینے کی تیاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، کہا ابھی تیار نہیں ہوئے، 10 دن اور بڑھا دیا، دوبارہ محنت کرو۔ اب دوبارہ محنت کی، یہ کیفیت بن گئی، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تیرا دیدار کرنے کو بڑا ہی دل چاہتا ہے۔ ہم نے بھی اعتکاف میں یہ کیفیت بنانی ہے، ہمارے دل کی یہ کیفیت بن جائے کہ یا اللہ تیرا دیدار کرنے کو دل چاہتا ہے، حب الہی میں ایسے مست ہو جائیں کہ دنیا کی ہر چیز کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر چیز کو اپنے رب کی محبت پہ قربان کر دیں۔ نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہے، بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، بیوی بچوں کو بیابان جگہ پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اپنے رب کی محبت پر ہر چیز قربان ہے، اپنے آپ کو چیخا میں ڈال دیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو رب کی محبت پہ قربان کر کے دکھایا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ کے خلیل بنے تھے۔ خلیل بننے کے لیے یہ محنت کی ضرورت ہے کہ اپنے رب کی محبت پہ ہر چیز قربانی پیش کر دیں، پھر رب ذوالجلال بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق دے، والحمدللہ رب العالمین۔